السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وعلموا ان اللہ مع المتقین۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سلسلہ وار طریقے سے ہم عقیدے کے سلسلے میں شیخ محترم سے آپ کے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں شیخ محترم کے ذریعے۔ تو شیخ محترم سے میں نے عرض کیا کہ کچھ سوال ہمارے دینی بھائی نے رجب کے سلسلے میں کیے ہیں اور ہمارا سلسلہ وار پروگرام عقیدے کے سلسلے میں چل رہا ہے، تو شیخ محترم نے فرمایا کہ انشاءاللہ 2 ہفتہ رجب کے لیے یعنی رجب کے سلسلے میں جو بھی سوال ہے ان کے لیے خاص کر دیں گے۔ تو آپ سے امید ہے کہ رجب کے سلسلے میں آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہیں فضیلت کے بارے میں جو بھی آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں تو آپ بھیجیں، انشاءاللہ اس ہفتہ اور اگلے ہفتہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ وہ چلتا رہے گا۔ بس آپ سے امید ہے کہ اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، آپ فیس بک جو ہمارا دعویٰ المجمع ہے اس کو شیئر کریں، اور جو دعویٰ المجمع ہمارا یوٹیوب چینل ہے آپ اس پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب وقت زیادہ نہیں لیں گے، انشاءاللہ رجب کے سلسلے میں شیخ محترم سے پوچھیں کہ مجھے امید ہے کہ شیخ محترم قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ شیخ محترم، ایک دینی بھائی نے سوال کیا، ان کا سوال یہ ہے کہ ماہ رجب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ سامعین کرام، آج کی مجلس کا پہلا سوال عزیز گرامی شیخ منیر علیہ السلام الفیضی سلمہ اللہ تعالی آمین وصلی وسلم علی نبی نے پہلا سوال آپ کے سامنے جو رکھا ہے یا آپ کے گوشے گزار کیا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ماہ رجب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یعنی شیخ جی ماہ، تو اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ ماہ رجب کی شرعی حیثیت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ ایک حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت ہی حرمت اور عزت والا یا معظم اور محترم قرار دیا تھا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے عزیز نے بھی مقدمے میں قرآن مجید کی وہ مشہور و معروف آیت پڑھی جو اس تعلق سے ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ وعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ کی کتاب میں 12 ہے، اور اس میں کے بعد فرمایا کہ منها یوم خلق السماوات والارض، اور یہ مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں جو 12 مقرر ہے یہ اسی دن سے ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ منها 4 حرم، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت و ادب کے، حرمت و عزت والے 4 مہینے، 4 حرم کہا ہے۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں ان 4 مہینوں کو مبہم رکھا ہوا ہے، لیکن حدیث رسول جو صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس سے 4 مہینے کون سے 4 مہینے مراد ہیں۔
وہ حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان الزمان قد استدار کہیت یوم خلق السماوات والارض، کہ زمانہ اپنی اصلیت پر لوٹ کر چلا آیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان، اور اسی میں آگے چل کر کے کہا کہ منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت و عظمت والے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث متوالیات، ذوالقعدۃ و ذوالحجۃ و محرم والمحرم و رجب مضر الذي بین جماد الثانی و شعبان۔ اس میں ہے کہ 4 مہینے حرمت والے جو ہے وہ 3 تو لگاتار ہیں، متوالیات ہیں، پے در پہ ہیں، یعنی ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک بالکل مفرد ہے یعنی تنہا بالکل رجب۔ تو اس آیت حدیث سے بھی اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رجب جس مہینے سے ہمارا آپ گزر رہے ہیں، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت ہی محترم اور معظم قرار دیا ہے۔ اس لیے اس مہینے کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان اس مہینے میں احکام الہی کی بجاوری کرے اور دین و شریعت کا پابند بنے، فرائض اور واجبات کا اہتمام کریں، اور نفلی عبادات کے ذریعے سے یا اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے۔ تو اس مہینے کی رجب کی شرعی حیثیت یا فضیلت کہہ لیں، اس کے علاوہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اب حرمت والے مہینے کا تقاضا یہ ہے، اس مہینے کے احترام کا اور اس مہینے کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں ظلم و زیادتی کے کام نہ کریں، جیسا کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا آگے چل کر کے اس آیت میں کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس مہینے میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، ظلم و زیادتی نہ کرو، اس مہینے میں کہا گیا۔ اب اس سے بڑھ کر ظلم و زیادتی کیا ہو سکتی ہے اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی اس میں احکام آدمی فرائض و واجبات میں اللہ تعالیٰ کے جو فرائض اور واجبات ہیں اس میں غفلت برتتا ہے، اور بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ عبادات کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، نیک اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے، اس مہینے میں لوگ شرک و بدعات، خرافات اور معاشیات یعنی کھلم کھلا گناہ کا کام کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے نہیں ہیں، جبکہ ہمیں اس مہینے کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے، برائیوں سے بچا جائے، بدعات سے بچا جائے اور نیک کاموں کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمان اس حرمت والے مہینے میں وہ سارے کام کرتے ہیں جو معصیتوں کے زمرے میں آتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں ہمیں دین اور شریعت دین اور شریعت کا پابند ہونا چاہیے اور احکام الہیہ کی بجاوری میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ تو اس مہینے کی جو شرعی حیثیت ہے وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ یہ حرمت والا ایک مہینہ ہے، اور ہمیں اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے، اور اس مہینے کی حرمت اور عزت اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے فرائض اور واجبات کا اہتمام کریں اور بکثرت نفلی عبادات، نفلی نماز، نفلی روزے اور نفلی صدقات و خیرات کا اہتمام کریں۔ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ شیخ محترم نے قرآن حدیث کی روشنی میں رجب کے سلسلے میں اور حرمت والے مہینے کے سلسلے میں مدلل اور ٹھوس آپ نے بات ہمارے قارئین اور سامعین کے پاس آپ نے رکھا، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ شیخ محترم ایک دوسرا سوال، بہت اہم سوال ہے، ایک بھائی نے کیا، ان کا سوال یہ ہے کہ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگتی ہے، اور بعض علماء، خطباء و عائدین کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، تو اس کا درجہ صحت کیا ہے، ذرا ہمیں فرمائیے۔ جی بہت اچھا سوال ہے، اور بالکل ہمارے جس بھائی نے سوال کیا ہے بہت معقول سوال کیا ہے۔ اس مہینے کی شروع ہوتی ہی، بلکہ رجب کا چاند نظر آتے ہی، رجب کا چاند نظر آتے ہی یہ اس دعا
یہ دعا سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہے اور پھر بلکہ ایک دوسرے کو برکت کی دعا بھی کرتے ہیں. اس طرح سے یہ دعا بھیج کر کے ایک دوسرے کو تہنیہ پیش کرتے ہیں, مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو اس دعا کی کیا حیثیت ہے یا حقیقت کیا ہے یا درجہ صحت یہ دعا صحیح ہے یا نہیں ہے, اس سلسلے میں ہمارے بھائی کا سوال ہے. بلا شک معنی اس حدیث کا کہ دعا تو بظاہر دیکھے تو ایک طرح سے یہ بنتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, اے اللہ تعالی ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے. وبلغنا رمضان, اور ہمیں رمضان کا مہینہ پہنچائیے, رمضان تک پہنچائیے, یعنی رمضان کا مہینہ نصیب کیجیے. یہ ہے. لیکن یہ جو روایت ہے یہ حدیث ہے, لیکن یہ اس حدیث کو امام کیا کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کے جو صاحبزادہ ہیں عبداللہ بن احمد, انہوں نے اس حدیث کو یعنی جو اللہم بارک لنا فی رجب ہے و شعبان, اس حدیث کو زوائد المسند کے اندر, کس کے اندر, زوائد المسند میں نقل کیا ہے. اسی طرح سے مسند البزار کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. اسی طرح سے طبرانی الاوسط کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اور اس حدیث کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس میں اس حدیث کی سند میں ایک صاحب ہے زائدہ بن ابی الرقاد. کیا نام ہے اس کا؟ زائدہ بن ابی الرقاد. یہ اس کے سلسلے میں محدثین کا سخت کلام موجود ہے. محدثین نے سخت لہجہ اس کے بارے میں اختیار کیا ہے. امام بخاری نے تو فرمایا کہ زائدہ بن ابی الرقاد کے بارے میں کہ منکر الحدیث ہے. یہ علامہ نسائی, امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ منکر الحدیث ہے. اسی طریقے سے مجمع الزوائد کے اندر علامہ حشمی نے بھی منکر الحدیث قرار دیا. میزان الاعتداد میں کہا گیا کہ لا یجوز الاحتجاج بها, اس سے استدلال اور اس سے حجت پکڑنا اور دلیل پکڑنا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور راوی ہے اس میں زیاد النمیری, یہ بھی ضعیف ہیں. ابن معین نے اس کو ضعیف قرار دیا, ابن معین نے ضعیف کہا. اسی طریقے سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو الاذکار کے اندر ضعیف قرار دیا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح الجامع کے اندر ضعیف قرار دیا. ضعیف الجامع کے اندر, صحیح الجامع نہیں, ضعیف الجامع میں اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. اسی طریقے سے علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے, حدیث صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے علامہ شیخ عبد الکریم الخدیری ہے یہاں عالم عرب کے شیخ دکتور عبد الکریم الخدیری, یہ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث لا یثبت, کہتے ہیں ھذا حدیث لا یثبت, یہ حدیث ثابت نہیں ہے. البتہ تو جب یہ حدیث ضعیف ہے تو ہمیں پھر اس کو پیش نہیں کرنا چاہیے اور حدیث ضعیف سے اجتناب کرنا چاہیے. البتہ اس میں جو آیا آدمی عام طور سے دعا کر سکتا ہے. دعا کرنا مطلق دعا کرنا کوئی وہ نہیں, یہ سمجھ کر کے کرنا یہ دعا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس کے بجائے آدمی اپنے دل میں یہ دعا کرے, اپنے دعا کرے کہ مطلب اللہ تو ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے, تو دعا کر سکتا ہے. دعا کرنے میں کوئی مذاقہ نہیں, لیکن ان الفاظ کے ساتھ اور حدیث رسول سمجھ کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا کہ چاند دیکھنے کے بعد آپ نے یہ دعا کی ہے, اس طرح سے یہ سمجھ کر کے دعا کرنا صحیح نہیں ہے. البتہ ایسے آدمی رمضان پانے کی دعا اللہ تعالیٰ سے کر سکتا ہے, رمضان نصیب ہونے کی دعا کر سکتا ہے, جیسا کہ بعد اسلاف کرام سے, سلف صالحین سے ثابت ہے. معلّہ بن فضل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما, اور جب رمضان کا مہینہ نصیب ہو جاتا ہے تو پھر 6 مہینہ قبولیت اعمال کے لیے دعا کیا کرتے تھے. تو سلف صالحین سے دعا کرنا ثابت, آدمی دعا کر سکتا ہے, لیکن حدیث رسول سمجھ کر کے کہ اللہ کے رسول نے کی ہے یہ دعا, اور یہ دعا ثابت ہے اور صحیح ہے, تو اس طرح سے یہ سمجھ کر کے کرنا کہ اللہ ہمارے نبی نے یہ دعا کی ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے. تو حدیث ضعیف ہے, یعنی درجہ صحت جو ہے اس کا یہ ضعیف ہے, یعنی صحیح نہیں ہے. شیخ محترم میں اس میں ایک ایڈ کر رہا ہوں جی. اگر کوئی مطلب اسی کو پڑھیں یہ سمجھ کر کے بس یہ عام دعا ہے یعنی حدیث رسول نہیں ہے, لیکن لفظ مطلب سیم اسی طرح کہیں
تو کیا وہ کہہ سکتا ہے؟ حدیث رسول سمجھ کر کے اگر نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جیسے کہ میں نے کہا عام دعا آدمی کر سکتا ہے، عام دعا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن ان الفاظ کے ساتھ اور یہ سمجھنا کہ مطلب یہ حدیث رسول ہے تو غلط ہے. یعنی اسی الفاظ کے ساتھ، لیکن یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ حدیث رسول ہے، بس عام دعا ہے. تو کیا جا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی مضائقہ نہیں، لا باس بھی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم، تیسرا سوال ایک دینی بھائی نے کیا ہے، ان کا بھی سوال الحمدللہ رجب کے سلسلے میں وہ صحیح ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا رجب کے مہینے میں بالخصوص روزے رکھنے کی حدیث ثابت ہے، یعنی حدیث سے ثابت ہے؟ دیکھیے رجب کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ کچھ ایام کے روزے رکھنا، یہ اس کے متعلق کوئی صحیح حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول نہیں ہے، اور نہ سلف صالحین سے اس کی مخصوص فضیلت کے سلسلے میں کوئی حدیث ثابت ہے. اسی لیے البتہ یہ ہے کہ آدمی عام روزے رکھ سکتا ہے، نفلی روزے رکھ سکتا ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ خاص یعنی رجب کے مہینے میں ان دنوں کا روزہ رکھنا، اور پھر جیسے اس مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لکھی روزے رکھے جاتے ہیں، ہزاری روزے، اور پھر مریم کے روزے. یعنی کہا جاتا ہے کہ رجب کی اس مہینے کی 27 تاریخ کو اگر آدمی کوئی روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، تو اسے اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 روزے، 1,000 روزے، یعنی لاکھوں ہزاروں روزوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. ایک روزہ رکھنے سے ہزاروں روزے کا یا لاکھوں روزے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے غلط ہے، یعنی اس کا ثواب اس کا جو ہے نا نہیں، یہ جو ہے لکھی روزے یا ہزاری روزے جو یہ مشہور ہے، تو یہ چیز جو ہے بدعت ہے. یعنی عام روزے آدمی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہر مہینے ہر ہفتے جو ہے یوم الاثنین اور یوم الخمیس کو روزہ رکھنا، جمعرات کو روزہ رکھنا، بدھ کو روزہ رکھنا، جمعرات کو اور یا کیا کہتے ہیں سوموار کو روزہ رکھنا، یوم الاثنین کو، یوم الخمیس کو روزہ رکھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت آدمی رکھ سکتا ہے. اسی طریقے سے ایام 20 کے روزے 13، 14، 15 یہ جو ہے روزے آدمی رکھ سکتا ہے. تو لیکن خصوصیت کے ساتھ، یعنی مخصوص ایام کا روزہ رکھنا، رجب کے مخصوص دنوں کا روزہ رکھنا، اور پھر یہ سمجھنا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے، یہ اجر و ثواب ہے، یہ چیز ثابت نہیں ہے. جیسے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب لقاء الباب المفتوح، یعنی ان کا کی کھلی ہوئی مجلس ہوا کرتی تھی، لوگ سوال کرتے تھے، تو اس میں کسی نے پوچھا اس کے بارے میں، تو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لم یرد فی فضل رجب حدیث صحیح ولا یمتاز شہر رجب عن جماد الآخرہ الذي قبله الا انه من الاشهر الحرم ليس فيه صيام مشروع ولا صلاة مشروعة ولا عمرة مشروعة ولا شيء. یعنی علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی حدیث صحیح وارد نہیں ہوئی ہے، اور نہ ایسی کوئی چیز کہ جو ماہ رجب کو دوسرے شہر سے ممتاز کرے، جمادی الثانی سے ممتاز کرے جو اس سے پہلے ہے، الا انہ من الاشہر الحرم، الا یہ کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس میں لیس فیہ صیام مشروع، اس میں کوئی روزہ رکھنا مشروع نہیں ہے، لیس فیہ صیام مشروع، اور نہ ہی کوئی نماز مشروع ہے. جیسا کہ رجب کے مہینے میں لوگوں نے کیا کہتے ہیں خاص نماز صلاۃ الرغائب کے نام سے کیا کر رکھا ہے، بنا رکھا ہے، وہ خود لوگوں کی خود ساختہ ہے. تو اس لیے کہہ رہے لا صلاۃ لا لیس فیہ صیام مشروع، نہ اس میں کوئی روزہ رکھنا مشروع ہے، نہ کوئی نماز مشروع ہے، ولا عمرۃ مشروع، اور نہ ہی کوئی عمرہ مشروع ہے، اور نہ ہی کوئی اور چیز ہے. یہ بالکل عام مہینوں کی طرح سے، سوائے اس کے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. تو اس لیے کہ رجب میں کوئی خاص روزے رکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث منقول نہیں ہے. اور اسی لیے علامہ کیا کہتے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تبیین العجب بما ورد فیہ، تبیین العجب بما ورد فیہ فضل رجب. اس میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ لم یرد فی فضل شہر رجب ولا فی صیامہ ولا فی صیام شیء من معین ولا فی صیام شیء منہ معین ولا فی قیام لیلۃ مخصوصہ حدیث صحیح یصلح للحجہ.
یعنی کہتے ہیں کہ روزے سے متعلق اس مہینے کی فضیلت، ماہ رجب کی فضیلت سے متعلق یا روزے سے متعلق یا کسی خاص دن کے روزے سے یعنی متعین دن کے روزے سے متعلق یا قیام خاص رات کے قیام سے متعلق کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں. اور جو حدیث پیش کی جاتی ہے یعنی کہتے ہیں کوئی صحیح حدیث آئی ہوئی نہیں ہے جس سے جو استدلال کے قابل ہو، یصلح للحجہ ہو، یعنی حجت کے قابل ہو، قابل استدلال ہو. اور لجنہ دائمہ جو یعنی سعودی عرب کے افتاء کو میں دائمی کمیٹی ہے، افتاء کی دائمی کمیٹی، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ اما تخصیص ایام من رجب بالصوم فلا نعلم له اصلا فی الشرع. کہتے ہیں کہ رجب کے کسی دن کو روزے کے لیے خاص کرنا لا نعلم له اصلا فی الشرع، شریعت میں ہم اس کی کوئی اصلیت نہیں جانتے. تو معلوم یہ ہوا کہ رجب کے دنوں میں، رجب کے مہینے میں خاص دنوں کا روزہ رکھنے کے سلسلے میں کوئی حدیث یعنی خصوصیت کے ساتھ روزے رکھنے کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. البتہ آدمی عام جیسے دیگر دوسرے مہینوں میں جس طرح سے نفلی روزے آدمی رکھ رہا ہے، اگر اس طرح سے رکھنا چاہے، جیسے ہر ہفتے یوم الاثنین یوم الخمیس کا روزہ ہے، سوموار اور جمعرات کا روزہ، یا ایام 20 کے روزے ہوئے 13 تو رکھ سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم آخری سوال ہے، پھر انشاءاللہ جو بھی سوال رہ گئے اگلے ہفتے انشاءاللہ دیکھا جائے گا. آخری سوال یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں عمرہ اس نیت سے کرنا کہ اس میں عمرہ کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ہے، یہ کیسا ہے؟ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب مہینے میں عمرہ کرنا ثابت ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. ساتھی ناظرین سے ہم یہ کہ وہ معذرت کریں گے کہ بیچ میں کیا کہتے ہیں تکنیکی خرابی آ گئی تھی، جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا، ہمارے مقدم بھی ڈسٹرب ہو گئے، خاص طور سے میں ڈسٹرب ہوا، تو اس لیے میں معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ آئندہ اس کی اصلاح کی جائے گی. تو ہمارے عزیز نے اس مجلس کا آخری سوال یہ کیا شیخ ہے آپ نے؟ رجب مہینے میں عمرہ اس نیت سے کرنا کہ اس میں عمرہ کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ہے، یہ کیسا ہے؟ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب مہینے میں عمرہ کرنا ثابت ہے؟ جی اس نیت سے اس مہینے میں عمرہ کرنا، عمرہ اس نیت سے کرنا کہ اس مہینے میں عمرہ کرنے کا اجر و ثواب ہے، یہ ثابت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات ہو. جس طریقے سے رمضان کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ یا حجۃ معی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث صحیح آئی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے یا حج کرنے کے برابر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. لیکن رجب کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی کوئی بات منقول نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا چاہیے، یا رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ہے، یا رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہو. نہیں، ایسی کوئی روایت اور صحیح روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول نہیں ہے. آدمی جس مہینے میں چاہے جب چاہے آدمی عمرہ کر سکتا ہے، سمجھ رہے؟ عمرہ کرنے کا جو ثواب ہے، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، اسے ملے گا. لیکن یہ سمجھ لینا، یہ عقیدہ بنا لینا، یہ عقیدہ رکھنا کہ رجب کے مہینے عمرہ کرنے سے اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے نا، دلیل. اور اس سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لم یرد، یعنی کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لم یرد فی ذلک نص، یعنی کوئی حدیث اس سلسلے میں نص وارد نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس لیے اور جتنی حدیث ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلب صحیح حدیث ہے کہ عمرہ کرنے کی تو فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ عمرہ کرنے کا اجر و ثواب ہے، لیکن اس مہینے میں رجب ایسی کوئی روایت ہمیں صحیح روایت نہیں ملتی ہے، البتہ سوائے اس کے کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ہے. جہاں تک کہ دوسرا سوال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے عمرے کیے، کیا ہے وہ دوسرا، اس میں سوال کا دوسرا شق تھا نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب مہینے میں عمرہ کرنا ثابت ہے؟ جی بالکل نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کرنا ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا ثابت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا ثابت نہیں. اس لیے ایک عروہ بن زبیر نے، مجاہد کہتے ہیں کہ عروہ بن زبیر، ہم لوگ مسجد نبی میں پہنچے، جو حدیث صحیح ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا ثابت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، لیکن رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا ثابت نہیں ہے. وہ مجاہد کہتے کہ میں اور عروہ بن زبیر جو ہے نا مسجد نبی میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ ہوا جالس یعنی بیٹھے ہوئے تھے حجرہ عائشہ کی طرف،
بیٹھے ہوئے تھے. تو ان لوگوں نے مجاہد کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کم اعتمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے عمرے کیے؟ تو انہوں نے کہا کہ 4 عمرے کیے ہیں, اور ان میں سے ایک عمرہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا. تو کہتے ہیں عروہ بن زبیر مجاہد کا بیان ہے کہ حجرہ عائشہ یعنی ہم لوگ کے قریب اتنے تھے, عبداللہ بن عمر بیٹھے اور ہم لوگ وہاں پہ تھے, اور سوال کیے تھے عبداللہ بن عمر سے کہ ہم حجرہ عائشہ کے اندر حضرت عائشہ کے مسواک کرنے کی آواز سن رہے تھے. تو عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ عروہ بن زبیر نے کہا کہ یا ام المؤمنین, آواز دے کر کے پوچھا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ سن رہی ہیں کہ ابو عبد الرحمن کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو عبد الرحمن یعنی کنیت ہے عبداللہ بن عمر کی. تو حضرت عائشہ نے کہا کیا کہا انہوں نے؟ تو انہوں نے کہا کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور ان میں سے ایک عمرہ رجب کے مہینے میں کیا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ ہم نے نبی علیہ السلام نے 4 عمرے کیے, اور 4 عمرے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود تھی, لیکن آپ نے کبھی بھی رجب میں عمرہ نہیں کیا. ہاں, آپ نے یہ جواب دیا. حضرت عائشہ نے حجرے سے یہ جواب دیا, اور عبداللہ بن عمر نے بھی سنا, لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی. معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب میں عمرہ کرنا ثابت نہیں ہے. تو اسی لیے رجب میں عمرہ کرنے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. بس عمرے کی جو عام فضیلت عام دنوں میں ہے ویسے ہی ہے, الا کہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے. مجھے امید ہے کہ سوال کا جواب واضح ہو گیا. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم نے قرآن حدیث کی روشنی میں جو بھی ہمارے بھائیوں نے سوال کیا ہے, قرآن حدیث کی روشنی میں شیخ محترم نے جواب دیا. امید ہے کہ جو سوال رہ گئے ہیں اور جو سوال آپ بھیجیں گے انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیا جائے گا. بس اب وقت کی کمی ہے, اس لیے جو سوال رہ گئے ہیں اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو رکھا جائے گا. تب تک ہمیں اجازت دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدعمكم تستمر دعوتنا.